آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ سننے اور سنانے سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی محفل جس میں ہمارا شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ محفل پاک عالی جناب رفیق عالم صاحب نے اپنے صاحبزادے، اپنے لختے جگر، اپنے نور نظر کے انتقال پرملال کے بعد 40واں کے موقع سے ایصال ثواب کی غرض سے محفل پاک سجائے ہیں. دعا ہے رب تبارک و تعالی عالی جناب رفیق صاحب اور ان کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے بچے کو پروردگار عالم اس محفل پاک کی برکت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ اولاد جیسی نعمت جو ان سے بھری جوانی میں جو دنیا سے چلا گیا بچہ، اس غم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کے بدلے اس سے اچھی نعمت بدل نعمت عطا فرمائے. مجھ سے پیشتر سبھی حضرات سے آپ نے ناخوانی سماعت کیا، چاہے وہ حافظ نور عالم صاحب ہو، حافظ عبدالکلام صاحب ہو، آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا ارشاد بنارسی صاحب ہو، سب سے آپ نے سماعت کیا. بھی مجھ سے پیشتر حضرت حافظ و قاری خالد انور صاحب قبلہ خطیب و امام جامع مسجد دیوبندہ سے تھوڑی دیر کی گفتگو سماعت کیے. میرے بعد بھی اس علاقے کے مانے جانے شخصیت استاد الحفاظ حضرت حافظ و قاری الحاج شوکت علی صاحب قبلہ سے آپ ناصحانہ گفتگو تھوڑی دیر کے لیے سماعت کریں گے. ساتھ ہی ساتھ اسی مدرسے سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا مزمل حسین صاحب سے بھی کچھ کلام سماعت کریں گے. چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں. شاعر نے کہا فکر رقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. قصر شاہی پہ جو آج سوتا ہے تو، فرش مخمل پہ اترا کے چلتا ہے تو، تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا سوچ لے اس محل کا بھروسہ نہیں. ناز دولت پہ کتنا تھا قارون کو، بھول بیٹھا تھا دین اسلام کو، مل گئی خاک میں اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں. ہر مسلمانوں کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، ورنہ پچھتائے گا عمر ثانی میں تو. طاقت دست و پا ختم ہو جائے گی پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں. حضرات محترم، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کس کی موت لکھی ہوئی ہے کوئی نہیں جانتا. شاعر کہتے ہیں لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. موت سے کس کو رستگاری ہے آج ہم تو کل آپ کی باری ہے. کیا بھروسہ ہے اس زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. تب جو ہے موت آ جائے گی، کہاں آ جائے گی اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے ہم آپ یہ سمجھیں کہ ابھی ہم کو مر جانا ہے. ہم آخرت کا خیال رکھیں، خدا سے خوف کریں، متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تبھی ہماری اور آپ کی اس میں بھلائی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی روح کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. آج ہم اور آپ جن کی محفل میں شرکت کیے ہیں، اس بچے کا انتقال ہونے سے کچھ دن چند دن پہلے ان کے دادا جناب احمد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. بعد میں پوتا بھی دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت عطا فرمائے. بہت دردناک جن لوگوں نے دیکھا ہے بہت دنوں تک بھول نہیں پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. حضرات، وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے. میں مختصر میں اپنی باتوں کو سمیٹنا چاہوں گا، لیکن ترنم میں ایک دو شعر پڑھتا ہوں، محبت سے سماعت کرنا. ایک بار کہیں گے سبحان اللہ. ایک دعا میں کرتا ہوں، ہم اور آپ دعا کریں. کیا کریں؟ عالی جناب الحاج شوکت صاحب قبلہ دو مرتبہ مدینے کی زیارت کر کے آ چکے ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ان کی دعا سے ہم سب کو بھی یہ نصیب اور یہ مقدر میں اللہ تعالیٰ لائے کہ ہم سب مدینہ پہنچتے ہوئے نظر آئے. تو ہم اور آپ دعا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک مطلب پیش کرتا ہوں، ایک دو جگہ میں نے پڑھا ہے، میں پھر اس کو پڑھتا ہوں. محبت سے سماعت کرنا. حافظ کلام صاحب قبلہ دعا چاہتا ہوں.
اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ کہیں مرے نہ جائے غلام آپ کا، مدینہ بلا لیجئے۔ کہیں مرے نہ جائے غلام آپ کا، مدینہ بلا لیجئے۔ بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری، بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری، نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری۔ بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری، نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری۔ کہاں زندگی کا کچھ ہے پتا، مدینہ بلا لیجئے۔ کہاں زندگی کا کچھ ہے پتا، مدینہ بلا لیجئے۔ اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مدینہ بلا لیجئے۔ ستاتی ہے مجھ کو رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا، بہت آزماتی ہے مجھ کو۔ ستاتی ہے مجھ کو رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا، بہت آزماتی ہے مجھ کو۔ وہ دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا، مدینہ بلا لیجئے۔ وہ دنیا کے باتوں سے ٹوٹا ہوا، مدینہ بلا لیجئے۔ اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ کہیں مرے نہ جائے غلام آپ کا، مدینہ بلا لیجئے۔ اور کیا ہی نصیب ہوتا کہ ہم عاشق رسول جو ہے رمضان شریف کے مہینے میں مدینہ جاتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ مقدر کرے کہتے آمین ثم آمین۔ مطلب کیا کہتے سبحان اللہ کہ وہ رمضان تیرا۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں یہ زمین و آسمان ہے، رمضان ہے یا عید بقرعید ہے، سب نبی کے صدقے میں ملا۔ وہ رمضان تیرا، وہ دالان تیرا، وہ اجوا وہ زمزم یہ مہمان تیرا۔ وہ رمضان تیرا، وہ دالان تیرا، وہ اجوا وہ زمزم یہ مہمان تیرا۔ تیرے در پہ افطار کا وہ مزہ، مدینہ بلا لیجئے۔ تیرے در پہ افطار کا وہ مزہ، مدینہ بلا لیجئے۔ زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ کہیں مرے نہ جائے غلام آپ کا، مدینہ بلا لیجئے۔ کلو نفس
ذائقۃ الموت، ہر زی روح کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سبھی حضرات صبح سے تشریف لائے ہوئے ہیں، کوئی ابھی آ رہے ہیں، بس سب کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے، قاری جناب رفیق صاحب کے جو بچے، جو لڑکا اس دنیا سے چلا گیا، پروردگار عالم ہم سب اس محفل پاک میں شرکت کریں، علماء کرام، استاد کرام دعائیں کریں گے، ہم آمین کہیں گے، یا ہم اپنے سے بھی دعا کریں گے، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے اور اس بچے کو جنت میں مل جائے اور گھر والوں کو صبر کی توفیق ہو جائے۔ حضرات محترم، یہ ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے، جو طریقہ بنایا ہے، ہم سب کو اس پر چلنا ہے۔ ہم سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے حکمرانی میں ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو جس حال میں رکھے، ہم اور آپ کو اگر غم ملے، مصیبت ملے، تکلیف ملے، خوشی ملے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے کہ ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، مشکلیں آسان ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کوئی پریشانی آئی تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی مصیبت آئے اللہ کا شکر ادا کریں، خوشی ملے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ابھی آپ عزیزم شوکت سلموں سے بھی آپ سماعت کیے، وہ مصرع میں یہی کہہ رہے تھے کہ جب سب کو یہاں سے جانا ہے تو پھر رونے کی کیا بات ہے، غم کرنے کی کیا بات ہے، بس ایک دوسرے کے لیے دعا کیجئے۔ لیکن رونا آ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اسلام میں جب کوئی غم یا کوئی مصیبت کسی انسان کے اوپر پہنچے تو اسے 3 دن سے زیادہ غم منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق جب آپ کو کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو 3 دن سے زیادہ غم نہیں ہے۔ یقین جانیے حضرات محترم، وہ بھی غم کیسا؟ وہ بھی غم چلانا، رونا، سر پیٹنا نہیں، بلکہ غم ایسا ہو کہ دل میں غم ہو، آنکھ سے آنسو نکلے تو الحمدللہ اس کی برکت سے، اس آنسو، محبت کے آنسو سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خوش ہوگا اور اس کے صدقے میں بھی مغفرت ہو جائے گی۔ ورنہ جو چلائیں گے، روئیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن فطرتی طور پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ آتے کس لیے ہیں؟ ہم لوگوں کو بلایا کیوں جاتا ہے؟ چاہے کسی کے بھی یہاں ہو، میت ہو تو سبھی کو بلایا کیوں جاتا ہے؟ اسی لیے بلایا جاتا ہے، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے اور اس کے صدقے میں جو ہے ہمیں گھر والوں کو بھی صبر ہو جائے اور مرحوم کی بھی مغفرت ہو جائے۔ حضرات محترم، وقت کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ بات اگر جو ہے یہاں سے شروع کیا جائے تو ایک سے ایک باتیں موت سے متعلق بھی ہے جو بتانے کے لیے وقت کی درکار ہے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میں زیادہ نہیں بول پاؤں گا، بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آخرت کا خیال کریں۔ آج انسان دنیا کو بھول بیٹھے ہیں، بال بچے جو ہے اپنا منمانی کام کر رہے ہیں، بال بچہ جو اپنے ماں باپ کے کہنے میں نہیں ہے، وہ خود بھی گارجین جو ہے خود بھی نماز سے، جمعہ سے، دینی باتوں سے دور ہیں اور بچے کو بھی جو ہے اس راستے پہ نہیں لا رہے ہیں، تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے حضرات ہم اور آپ اپنے بال بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، نماز کی تعلیم دیں، تب تو بچہ سمجھے گا، جانے گا کہ دین اسلام کیا ہے۔ اور یقین جانیے جو انسان شریعت کو جان جائے گا، پہچان جائے گا، جسے دین کا علم ہو جائے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، آخرت کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے۔ اور جو کچھ نہیں جانتا ہے یوں ہی کھیل میں اور جو ہے لہو و لعب میں لگا رہے گا، دنیا سے چلا جائے گا، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو ساتھ میں کچھ نہیں لے کے جاتا ہے، اس کے ساتھ بہت کچھ جاتے ہیں لیکن سب واپس ہو جاتے ہیں، دوست احباب واپس ہو جاتے ہیں، اس کا مال واپس ہو جاتا ہے، لیکن انسان جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اگر جاتا ہے تو صرف اور صرف اس کا اعمال جاتا ہے۔ آپ نے جو نیکی کیا ہے وہی آپ کے ساتھ جائے گا، آپ نے جو اچھا کام کیا ہے وہی آپ کے ساتھ جائے گا، آپ نے نماز پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے، نیک کام کیا ہے، اللہ اس کے رسول کو آپ نے خوش کیا ہے، تو یہی نیکی آپ کی قبر تک جائے گی۔ اور یقین جانیے آپ دنیا میں قرآن پڑھے ہیں، نماز پڑھے ہیں، قرآن پاک کی سورتوں کو پڑھے ہیں، کوئی پہنچے نہ پہنچے قرآن پاک کی روایت وہاں پہنچے گی۔ اے پروردگار عالم، یہ تیرا بندہ مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو پڑھا کرتا تھا، سورہ اخلاص پڑھیں گے وہ
صفات کرتی ہوئی نظر آئے گی. میں اس کرنا چاہوں گا حضرات محترم سورہ فاتحہ پڑھیں گے, وہ بھی آپ کو وہاں پہ مدد کرتی ہوئی نظر آئے گی. یقین جانیے ہم اور آپ جو ہے دنیا سے دل اتنا ہی لگائیں جتنا سے کام چل سکے. آخرت سے دل لگائیے اور اپنے دنیا میں رہ کر کے کسی انسان کو گواہ مت بنائیے, اپنی نیکی کا, اپنی پرہیزگاری کا کسی آدمی کو گواہ مت بنائیے, بلکہ آپ زمین کو بنائیے, آسمان کو بنائیے, پیڑ پودوں کو بنائیے, بے جان چیزوں کو بنائیے, کنکر پتھر کو بنائیے, اپنے گھر کے در و دیوار کو بنائیے, مسجد کے مینار کو بنائیے, مسجد کے صحن کو بنائیے, مسجد کے مصلی کو بنائیے. کوئی جب نہ رہے اکیلے میں جا کر کے نماز پڑھیے, کوئی نہیں دیکھتا ہو اس وقت نماز پڑھیے. میں یہ نفلی نماز کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں کہ فرض نماز کو جماعت سے پڑھنا افضل ہے, واجب ہے. میں اس کرنا چاہوں گا وہ انسان جو ہے ریاکار کون ہوتا ہے؟ جب محفل میں ہے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھ لیا, جب اکیلے گھر میں ہے تو بھول گیا, استغفر اللہ. ایسی نماز منہ پر مار دیا جائے گا, اس لیے کہ جو ہے ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو ہے نماز کو اپنی بھول بیٹھے ہیں. وہ انہی نمازیوں کے لیے ہے جو محفل میں ہے, جماعت میں ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں, گھر گئے تو نماز کو بھول گئے, روزہ کو بھول گئے. ایسی نماز کوئی کام کی نہیں ہوگی. میں عرض کرنا چاہوں گا آپ محفل میں رہیں تب بھی نیک کام کریں, گھر جائیں تب بھی نماز پڑھیں. جیسے آپ کی زندگی ہمیشہ گزرتی ہے, سفر میں رہیں تب بھی نماز کا خیال رکھیں, گھر پہ رہیں تب بھی نماز کا خیال رہیں, امامت میں ہو تب بھی نماز کا خیال رکھیں, مقتدی میں ہو, اقتدا میں ہو تب بھی نماز کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری ذمہ داری ہے تو ٹھیک ہے اس لیے میں کر رہا ہوں, نہیں ہے تو کچھ نہیں. تو یقین جانیے یہ نماز, یہ تقویٰ پرہیزگاری آپ کو منہ پہ مار دیا جائے گا, کچھ کام نہیں آئے گا. اصل میں عبادت وہی کام آئے گی جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں گے. تو حضرات کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ خدا کی بندگی کریں, کوئی دیکھے نہ دیکھے قرآن پاک کی تلاوت کریں, کوئی پڑھائے نہ پڑھائے اپنے بال بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے, اپنے جو ہے بچوں کو نماز سکھائیے, خود بھی سیکھیے. بہت سارے لوگ جمعہ سے بھی غافل ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے جو انسان 3 جمعہ لگاتار اگر چھوڑ دیتا ہے, 3 جمعہ مسلمان ہو کر لگاتار اگر چھوڑ دیا کنٹینیو, تو اس نے اسلام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اللہ تعالیٰ اسے بے تعلق ہے, وہ کیا کرے نہ کرے اللہ کو کوئی اس پر یہ نہیں ہے, اور چاہے مرے ڈوبے اسے کوئی اللہ تعالیٰ اس کے ذمے میں, اللہ تعالیٰ کے ذمے میں انسان نہیں رہ جاتا ہے. جو 3 وقت لگاتار جمعہ چھوڑ دیتا ہے وہ اسلام کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے. اس لیے آپ اس کا خیال کریں اور یقین جانیے جو اللہ اس کے رسول کے خوف سے صرف نماز جمعہ پڑھے گا قسم خدا کی, تو 5 وقت پڑھنے کی جو ہے جو توفیق ہو جائے گی اور 5 وقت کی نماز سے محبت ہو جائے گی. سبحان اللہ. دعا ہے تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک کام کرنے, اچھا کام کرنے کی توفیق و روزی عطا فرمائے. وقت پاک میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے اور جانے والے مظلومین کی مغفرت کی دعائیں کرنے کی توفیق و روزی عطا فرمائے. جو کچھ بھی جلدی بازی میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کیا, اگر کچھ بات اچھی لگ گئی ہو تو سب سے پہلے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. توبہ استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.